نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی اور نیکی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں جو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیک کام کا حکم دے۔ سرگوشی جو کرتے ہیں آدمی، دو تین آدمی مل کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں آہستہ سے، کسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی بات کا مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں جو مشورے ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو مشاورت ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں اس سرگوشی میں کوئی دوسروں کو نیکی کا حکم دے، صدقہ کرنے کا حکم دے، او معروف یا نیک کام کرنے کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے، تو یہ جو ہے اچھی سرگوشی ہے، اچھا مشورہ ہے، اچھی میٹنگ ہے۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما، اور جو ایسا کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے تحت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم ان کو یقیناً اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، بعد اس کے کہ اس پر ظاہر ہو گیا کہ یہ ہدایت ہے جو رسول پیش کر رہے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اختیار کرے وہ راستہ جو مسلمانوں کا اختیار کردہ نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم وہ جس طرف مڑے گا ہم اسی طرف اسے پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین بازگشت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات کی مغفرت نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ ہر گناہ کو وہ جسے چاہے بخش دے گا، ہر گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے، شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ یقیناً دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ تو اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں، دیویاں ہیں، دیویاں جو ہیں وہ عورتیں ہی تو ہیں، اللہ کو چھوڑ کے عورتوں کو پکار رہے ہیں۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ شیطان مردود جسے اللہ نے دھتکار دیا، اللہ نے ران دیا، اپنے دربار سے ہکال دیا، اس شیطان کو یہ پکارتے ہیں۔ یہاں دعا یدعو کے معنی جو ہیں عبادت کرنا، یہ جو کفار عبادت کرتے ہیں یہ دیویوں کی عبادت کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کفار جو عبادت کرتے ہیں وہ شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں دعا یدعو دعان کے کا مطلب ہے عبادت۔ لعنت اللہ، اللہ کی لعنہ اللہ، شیطان کو اللہ نے لعنتی بنایا، اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی، لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، شیطان نے کہا کہ میرا جو حصہ ہے تیرے بندوں میں وہ لے لوں گا، ایک مقررہ حصہ ہے وہ تو نے خود ٹھہرایا ہے، اتنا حصہ میرا ہے، وہ حصہ تو میں لے کر رہوں گا کیونکہ تیرا فیصلہ ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، اور میں ان کو لے کے کیا کروں گا، ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان کے سامنے کہہ رہا ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان کہہ رہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو لے کے جو میرے ہونے والے ہیں ان کو لے کر میں کیا کروں گا، ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے دلوں میں آرزویں ڈال دوں گا، اس چیز کی آرزو، اس چیز کی آرزو، اس چیز کی آرزو، اس چیز کی آرزو، یہ چاہیے وہ چاہیے، دنیا بھر چاہیے، دنیا پوری
وَلَآمُرَنَّهُمْ شیطان بولتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو گواہ بنا کے بولتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ تو کاٹیں گے جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم ضرور دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو وہ کیا کریں گے، میری بات سننے والے جو ہیں وہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی پیدائش میں تغییر کریں گے، اللہ نے جو بنایا اس کی بناوٹ میں تبدیلی لائیں گے۔ کیا داڑھی ہے، اللہ نے چھوڑی ہے داڑھی، اسے مڈاتے ہیں، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ داڑھی اللہ نے دی ہے، داڑھی کو مونڈنا یہ کیا ہے، اللہ کی پیدائش، اللہ کی تخلیق میں فرق لانا، تبدیلی لانا، چینج لانا، یہ تغییر خلق اللہ کہلاتا ہے، یہ حرام ہے۔ بس سمجھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی دی اور اس کے بال شروع میں کالے رکھے، اس کے بعد سفیدی آئی، سفیدی آتے ہی کالا رنگ لگاتا ہے، کالا رنگ، کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ یہ کیا ہے، تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا، تغییر کرنا، اس میں فرق لانا، چینج کرنا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مرد ہے وہ جو ہے کان چھید کے جو ہے ٹکی پہن لیا ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے، ناک میں نت ڈال لیا ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور عورت خوبصورت بننے کے لیے ابرو کے بال نوچتی ہے، حضور نے ایسی عورت پر لعنت بھیجا ہے جو آئی بروز کو خوبصورت بننے کے لیے نکالے۔ ہاں کوئی عورت بدصورت دکھتی ہے، ایسے ہیں اس کے ابرو بہت بدصورت دکھتی ہے، شوہر بھی ناپسند کرتا ہے اور لوگ جو ہے کراہت کرتے ہیں، نشان ملامت بن گئی ہے، وہ نشانہ ملامت بن گئی ہے، تانے تشنی ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بدصورتی سے بچنے کے لیے، قبول صورت دکھنے کے لیے کر سکتی ہے، خوبصورت اور ہے اور خوبصورت بننے کے لیے بال نوچنا یہ اس کی ابرو کے جائز نہیں ہے۔ میں سنتا ہوں، میں نے تو مجھے تو معلوم نہیں کون عورت ایسا کرتی ہے، سنتا ہوں کہ ایسا بھی کرتے ہیں۔ یہ سب تغییر خلق اللہ ہے۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو جو دوست بنا لے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا یقیناً وہ کھلا نقصان، تو وہ کھلے نقصان میں ہے، اس نے نقصان اٹھایا، ایسا نقصان جو کھلا ہوا ہے، بالکل ظاہر ہے، ویزیبل ہے، بالکل نون، بالکل معلوم ہے کہ شیطان کو ولی بنا لیا تو اب وہ شیطان کا دوست بن گیا، شیطان کو اس نے دوست بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا، اپنے اوپر مسلط کر لیا، اب اس کی بات سن رہا ہے، اس کا بندہ بن گیا، تو اب ظاہر ہے وہ دیو کا بندہ بن گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ کیا بن گیا، کھلے نقصان میں۔ یعیدہم ویمنیہم شیطان انہیں وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم اور آرزوں میں مبتلا کرتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کا ہر وعدہ دھوکے پر مبنی ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، وہ وعدہ سچا وعدہ نہیں ہوتا، جھوٹے وعدے دیتا ہے۔ اولئک ماواہم جہنم ایسے لوگ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا اور اس جہنم سے یہ بچ کے کہیں نہیں جا سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلهم ہم انہیں عن قریب داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار ان جنتوں میں، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا اور وہ اس میں وہ ان جنتوں میں باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے زیادہ اچھی بات اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ سچا خدا، اس کی بات سچی۔ لیس بامانیکم اور ایک ہی خدا ہے، سچا خدا ہے، بات سمجھ میں؟ باقی سب کیا ہیں؟ جھوٹے خدا ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب تمہاری جھوٹی آرزوؤں سے بھی نہیں ہوتا کچھ، اور اہل کتاب کی امانی جھوٹی آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ جو گناہ کرے گا اس کی جزا، اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے وہ اپنا کوئی نہ
یار پائے گا نہ مددگار پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو لوگ نیک عمل کریں گے، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر أو انثى خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن اور وہ حالت ایمان میں رہے، جو مرد یا جو عورت ایمان کی حالت میں نیکی کرے گا یا کرے گی، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو ایسے لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اور اللہ تبارک و تعالی کے دین سے زیادہ اور اس سے زیادہ دین کس کا اچھا ہے، اس شخص سے زیادہ کس کا اچھا دین ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے احکام کے تابع کر دیا، اللہ کی شریعت کے تابع کر دیا، اللہ کا فرمانبردار جو بن گیا. اسلم وجہ للہ وہو محسن اور نیکوکار ہے، احسان کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور اتباع ملت ابراہیم اس نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اس نے اتباع کی. ہم سب بھی کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ملت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. دین محمدی ہے ہمارا اور ملت ابراہیمی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا دوست بنا لیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. تو اب مشہود اول کون ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تو ہر شے کو اللہ کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے. تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اسے گھیر کر ہے. ڈرو تو اللہ سے ڈرو، ڈرو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں نساء کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ حضور سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں. اللہ بولتا ہے کہ آپ فرما دو کہ میں فتویٰ دیتا نہیں، حقیقت میں اللہ فتویٰ دیتا ہے. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ میرا فتویٰ دینا اللہ کا فتویٰ دینا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آئے نہیں سمجھ میں آئی؟ حضور سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے آپ فرما دو اے مصطفیٰ کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. تو حضور کون ہیں؟ کیا ہیں؟ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی رضا اللہ کی رضا. ان کی دین اللہ کی دین اور ان کا فتویٰ دینا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں لوگوں کے بارے، عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ تمہیں اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دے گا، اللہ فتویٰ دے گا تمہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ تو مصطفیٰ سے جو فتویٰ مانگتا ہے اسے اللہ فتویٰ دیتا ہے. مصطفیٰ کو جو دیکھتا ہے اسے اللہ نظر آتا ہے. مصطفیٰ سے جو ملتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے. مصطفیٰ کو جو راضی کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. سمجھ لو اور کیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کی شان کس طرح بیان کرتا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ایسا بھی آ سکتا تھا نا، میں اللہ کے حکم سے فتویٰ دیتا ہوں، اللہ کے اعلام سے، تعلیم سے میں فتویٰ دیتا ہوں، اللہ نے بتایا مجھے میں فتویٰ دیتا ہوں. نہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. تم فتویٰ مانگ رہے ہو مجھ سے، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو پڑھا گیا تم پر اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں. فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اور یتیم عورتوں کے بارے میں. اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ جنہیں تم نہیں دیتے وہ جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور کمزور لڑکے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. یتیموں کے ساتھ سلوک کرو تو انصاف کا سلوک کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور تم جو کچھ نیکی کرو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ چھوڑ دے گا اسے، او اعراضا یا منہ پھیر لے گا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس مرد اور عورت پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ دونوں اپنے درمیان صلح کر لیں، سمادھنم کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، یہ اسلام کہتا ہے صلح، جنگ سے کام مت لو، صلح جہاں تک ہو سکے۔ صاحب نصیحتیز دے صاحب دلا مرا، تا صلح ممکن است مکن اختیار جنگ، جب تک صلح ہو سکتی ہے جنگ مت اختیار کر، صلح نہیں ہو سکتی تو مجبوری کی حالت میں جنگ کرنا ہے۔ والصلح خیر، اور صلح جو ہے بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل پر، نفس بخیل ہوتے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم عورتوں کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکتے، اگرچہ کہ تمہیں حرص ہے عورتیں زیادہ کرنے کی، لیکن تم عدل قائم نہیں رکھ سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایک عورت کی طرف پورا میلان مت کرو، دوسرا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو کیا ہو جائے گا، دوسرے کو تم کیا کرو گے، کل معلقہ بنا کے چھوڑ دو گے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، دیکھا آپس میں صلح نہیں ہو سکتی، تو اگر جدا ہونا چاہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے اور حکیم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، تو ہماری نظر جس چیز پر بھی جاتی ہے وہ چیز کس کی ملک ہے، اللہ کی ملک ہے سمجھ کے اسے دیکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا، تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب ملی ہے، اہل کتاب کو، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اے مسلمانوں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمیدہ سراہا ہوا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، جس کا وہ کارساز بن گیا اب اسے کسی دوسرے کارساز کی ضرورت نہیں رہی۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اللہ فرماتا ہے لوگو اگر وہ اللہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، ویاتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو لائے گا۔ اللہ ایسا پاورفل ہے، ایسا قادر ہے، اگر چاہے گا تو تمہیں فنا کر دے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی عیش و عشرت، فَعِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے وہ بے وقوف جو صرف اللہ سے دنیا ہی کی چیزیں مانگتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دنیا کی بھی عیش و آرام ہے، دنیا کی راحتیں بھی ہیں اور آخرت کی بھی راحتیں ہیں، تو دونوں کیوں نہیں مانگ لیتے بے وقوفوں، کائے کو صرف دنیا ہی مانگتے ہو۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کیا بولتا ہے، مطلب کیا، دونوں اللہ سے مانگو۔ کیسا داتا ہے، مانگنے والے کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو یہ خود سکھا کے دیتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کیوں کہ تم مانگو نہیں تو وہ دے گا کسے، وہ اس کی دین تمہاری طلبگار ہے،
ہر مال یہ چاہتا ہے خریدار کوئی ہو، ہر حسن کی خواہش ہے طلبگار کوئی ہو، یوں ہی تیری رحمت بھی خدا وندے دو عالم، اس فکر میں رہتی ہے گناہگار کوئی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہ لے لیں کہ گناہ کرو، پہلے کر لیے ہی نہ گناہ کتنے، ان گناہوں کے لیے یہ امید افزا بات ہے، توبہ کرو اللہ گناہ بخش دے گا، بس سمجھ میں۔ بھائی جو بول ڈالے، کیا بول ڈالے؟ ہر مال یہ چاہتا ہے خریدار کوئی ہو، ہر حسن کی خواہش ہے طلبگار کوئی ہو، یوں ہی تیری رحمت بھی خدا وندے دو عالم، اس فکر میں رہتی ہے گناہگار کوئی ہو، تو گناہ کرو جی، معاذ اللہ معاذ اللہ، جلسہ کرو جی، ہر قدم میں گناہ ہو رہا ہے، ہو جائے تو توبہ کرو، یہ بول رہے ہیں ہم، یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ کرو، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس میں بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں کہ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاتھ کاٹ لے کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاتھ کٹ گیا ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگو بھائی بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ کاٹو۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، الٹی بات تو کرتا بے وقوف، کیوں؟ جاہل، پڑھا نہیں لکھا نہیں، اور صحبتوں میں جاہلوں کے تختیاں پہ بیٹھ لے کو رہا تو کیا ہوگا؟ یہی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، وہاں جاؤ بھائی بولے، ہاں تو ڈاکٹر بھائی جو بولے ہیں ڈاکٹر، کوئی بیماری آئی ڈاکٹر کے پاس بھاگو جی، ڈاکٹر کیا چاہتا ہے؟ بیماری کو تو چاہتا ہے، یہ میں بولا تو اس کا مطلب کیا سمجھ لیے؟ زہر پی لے کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر پیشنٹس ڈاکٹر کی کلینک پر نہیں آئیں گے تو ڈاکٹر کس کا علاج کرے گا، ہے نا؟ اسی طرح اگر گناہگار اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے تو اللہ مغفرت کس کی کرے گا؟ اور دوسرے دوستو، اگر اللہ سے مانگنے والا ثواب دنیا اور ثواب آخرت نہ مانگے تو اللہ دے گا کسے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے کہ صرف دنیا ہی کا ثواب مت مانگو، ارے آخرت کا ثواب بھی مانگو، دنیا کا ثواب بھی مانگو۔ فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگر تمہارے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، اگر بولنا پڑے تو ضرور بولو۔ لوگ پوچھیں کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے، ثابت ہوا ہے کہ تم نے گناہ کیا، معلوم ہوا ہے تو کہہ دو ہاں میں نے گناہ کیا۔ سچی بات کہہ دو، ہاں ہاں ہاں، ولو علی انفسکم اویل والدین، اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے گواہی دو، والاقربین، اور قرابت داروں کے تعلق سے بھی سچی گواہی دینی پڑے کہہ دو، ہاں ہاں۔ شہید یشہدو علی کے صلے میں آئے تو خلاف گواہی دینے کو بولتے، شہدت علی راسخ شاہ العامری، میں نے راسخ شاہ صاحب کے خلاف گواہی دی، مطلب یہ کہ راسخ شاہ صاحب کی غلطی کی گواہی دی کہ فلاں غلطی ان سے سرزد ہوئی، شہید یشہدو علی کے صلے میں آئے۔ تو یہاں فرمایا ولو علی انفسکم، تم اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تمہیں تو دو، یہ بڑی 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 کٹھن منزل ہے، بڑی کٹھن منزل ہے۔ آخری مرحلہ دار و رسن ہے میرا، شاعر کہتا ہے، کیا ہے؟ شہر مدراس کے ایک مشہور شاعر، شاید گزشتہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا تھا یا اس سے پہلے کے، راز امتیاز صاحب، اسی میلاپور میں پیدا ہوئے، ان کا شعر ہے آخری مرحلہ دار و رسن ہے میرا، آج خود اپنے آخری مرحلہ دار و رسن ہے میرا،
آج خود اپنی طرف روئے سخن ہے میرا، میں بھی غلط ہوں. یہ بولنا بڑی کٹھن منزل ہے. سب بھی غلط، سب بولتے بولتے آگے ارے دوستو سنو، میں بھی برا، میں نے بھی غلطیاں کی، میں بھی اچھا آدمی نہیں، میں بھی یہ نہیں ہوں، آئیڈیل آدمی نہیں ہوں، میں بھی ٹھیک نہیں، میں بھی سچا نہیں، میں بھی گناہگار. راز امتیاز صاحب اللہ غریق رحمت کرے فرماتے ہیں آخری مرحلہ دار و رسن ہے میرا. یہ کہنا ہی سولی پر چڑھ جانا ہے، سولی پر بھی انتہائی تکلیف کی سولی پر چڑھنا ہے. آخری مرحلہ دار و رسن ہے میرا، آج خود اپنی طرف روئے سخن ہے میرا. یا ایھا الذین آمنوا، کیا کیا بات کیسی اچھی باتیں کرتے ہیں شعراء. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. ویسے ان کی شخصیت بھی اچھی تھی بہت، اللہ غریق رحمت کرے. وَالْأَقْرَبِينَ، اور قرابت داروں کے خلاف بھی بولنا پڑے، بیٹے کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے پولیس اسٹیشن میں تو دے دو، ہاں میرے بیٹے نے غلطی کی. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ حقدار ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے نہ ہٹ جاؤ، انصاف سے نہ ہٹو. نفس بولے گا نہیں یہ تو میرا پیر بھائی ہے، اس کے خلاف گواہی نہیں دینا چاہیے، یہ تو میرا دوست ہے، یار ہے، یہ تو میرا یار غار ہے، یہ میرا بڑا یہ ہے. حق بولو. قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. حضور فرماتے ہیں حق بول اگرچہ کہ کڑوا لگے. قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. حق بول وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کہ کڑوا لگے حق. آج کون ہے، کہاں ہے حق بولنے والا؟ کون ہے، کہاں ہے سچی بات؟ بھائی تم جو کرتے ہو غلط کرتے ہو، کہاں کہہ رہے، کہاں؟ اس کی رمق بھی نہیں ہیں. اللہ والے ہیں نہیں مگر بہت کم ہیں. فاللہ اولیٰ بہما فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور اگر تم مڑ جاؤ اور منہ پھیر لو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، بہت غور سے سننا. میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کیونکہ ہمارے طریقت کی بہت اہم آیت ہے. طریقت میں بہت بولی جاتی ہے، بہت اس پر محنت ہوتی ہے، ہماری ساری زندگی اسی پر محنت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہمارے پیروں کی یہ آیت جو ہے یہ زندگی رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا اے ایمان والو. تو اللہ خود ایمان والوں کو ایمان والا ہونے کی سند دے رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، مطلب یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ ایمان والوں کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پھر کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے رسول پر. تو معلوم ہوا ایمان والوں کے پاس ایمان ہے بھی اور ایمان والوں کے پاس ایمان نہیں بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مانے بھائی؟ اے کپڑے پہن کے آئے ہوئے لوگوں، کپڑے پہن لو. اے بی اے پڑھ چکے، اے وہ لوگوں جو بی اے پڑھ چکے، بی اے پڑھو. اے وضو کر چکنے والوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے وضو کر لیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے وضو کر لیا، وضو کر لو. تو کیا معلوم ہوا؟ وضو ہے بھی نہیں بھی اسے. یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بتا رہا اے ایمان والو. تو ایمان والوں کے پاس ایمان ہے. کپڑے والے کے پاس کپڑا ہے اسی لیے اسے کپڑا والا بولے. مرد والی جو روح بولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس مرد ہے. شی ہیز گاٹ ہسبینڈ، ہسبینڈ ہے اس کے پاس.
تو ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما کے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو ایمان والوں کے پاس کیا ہے دوستو؟ ایمان ہے. پھر کہہ رہا آمنو باللہ و رسولہ، امر کا صیغہ ہے آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں ہے جب ایمان لاؤ بول رہا ہے. تو ایمان کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے؟ ایک ایمان ہے ایمان والے کے پاس اور ایک ایمان نہیں ہے، اسی لیے اللہ بول رہا ہے لاؤ. جیسے میں نے کہا راشق شاہ صاحب آپ نے بی اے کر لیا، آپ بی اے ہیں، آپ بی اے کیجئے. تو سوچیں گے اچھا میں بی اے جو ہے اکنامکس میں کیا ہوں، میں بی اے جو ہے دوسرے کسی شعبے میں میتھمیٹکس میں کر لوں گا. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بی اے اکنامکس میں نے کیا ہے، بی اے جو ہے اس میں کر لوں گا، ہسٹری میں کر لوں گا. تو اکنامکس کے اعتبار سے جو بی اے ہیں راشق شاہ صاحب، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہسٹری کے اعتبار سے تم یہ نہیں ہو، کیا نہیں ہو؟ بی اے نہیں ہو، لہذا بی اے کرو. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہاں ایمان ہے بھی ایمان والے کے پاس، ایمان نہیں بھی ہے. تو کون سا ایمان ہے؟ تقلیدی ایمان ہے اور تحقیقی ایمان نہیں ہے ایمان والے کے پاس. جس کے پاس تقلیدی ایمان صرف ہے اس کے پاس تحقیقی ایمان کی دولت نہیں ہے. اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تقلیدی ایمان کی دولت سے مالا مال شدہ لوگوں، اب آؤ تحقیق کے میدان میں کودو، تحقیق کے میدان میں آؤ، کسی محقق سے ملو. محقق کے مقابل صورت غیر، مثال میش پیشے شیر بیشا. محقق بنو. نگاہ عارف توحید پیشہ، نگاہ عارف توحید پیشہ، نگاہ عارف توحید پیشہ. جمال حق پہ ہے اول ہمیشہ، جمال حق یہ بنو. نگاہ عارف توحید پیشہ، جمال حق یہ کرنے والے پیراں. نگاہ عارف توحید پیشہ، جمال حق پہ ہے اول ہمیشہ. مشہود اول حق ہوتا ہے، جسے ہوتا ہے وہ عارف توحید پیشہ ہوتا ہے، موحدہ توحید ذاتی تک پہنچا ہوا عارف ہوتا ہے. نگاہ عارف توحید پیشہ، جمال حق پہ ہے اول ہمیشہ. نگاہ پڑھتے ہی جمال حق ہو جاتا ہے. محقق کے مقابل صورت غیر، محقق کے مقابل صورت غیر. مثال میش پیش شیر بیشا، مثال میں شیر اگر بکری کو دیکھ لے ہوئے تو کیا کرے؟ شیر بکری کو دیکھ لے کیا کرے گا؟ جھپٹ کے کیا کرے گا؟ اسے چیر دے گا، پھاڑ دے گا، اور اس کے اندر جو چیز اسے چاہیے خون اور گوشت وہ کھا لے گا. اسی طرح محقق جب غیر کو دیکھتا ہے، غیر کی صورت کو دیکھتا ہے تو چیر پھاڑ کے حق کے وجود تک نظر کرے. محقق کے مقابل صورت غیر، مثال میش پیش شیر بیشا، نگاہ عارف توحید پیشہ، جمال حق پہ ہے اول ہمیشہ، جمال حق. خدا اس ہاتھ لاگا جس نے مارا، خدا اس کے ہاتھ کو لگا، خدا کی یافت اسے ہوئی، خدا اس نے پایا،
خدا کو اس نے پا لیا. خدا اس ہاتھ لاگا جس نے مارا سراپائے خودی پر لا کا تیشا. سراپائے میں یہ خودی میری خودی جو ہے میں پن میں اس میں پر لا کا پیچھا چلا کر لا موجودہ الا اللہ کہہ کے اس میں کو ختم کر کے یہ میں میری نہیں یہ میں حقیقت میں خدا کی میں ہے. جو کہے گا اسے خدا ملے گا. خودی ہی میں خدا ملے گا. خدا اس ہاتھ لاگا جو اپنی خودی کی نفی کرے گا اور حق کی خودی کا اثبات کرے گا. خدا اس ہاتھ لاگا جس نے مارا سراپائے خودی پر لا کا تیشا. تیشا کلاڑی. سراپائے خودی پر لا کا تیشا. نگاہ عارف محقق کے مقابل صورت غیر مثال میش پیش شیر بیش. ایسی نظر پیدا ہوئی ہے ورنہ کیا حاصل کیا آپ نے؟ پیدا کرو دینے والا موجود تم موجود. کیا نہیں کچھ محنت کرنی پڑے گی تھوڑی بہت. وہ محنت بھی لے لیں گے بس ذرا قدم تو آگے بڑھاؤ. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ محقق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کرنے والا تحقیق کر کے ریسرچ کر کے پہنچ جاتا ہے کہ حقیقت الاشیاء کیا ہے, حقیقت اشیاء کیا ہے, حقیقت الحقائق کیا ہے, ہر حقیقت میں چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے, وہی وجود رب تعالی ہے. بس سمجھ میں اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی. حضور دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دے کہ وہ کیا ہے. وہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ وجود حق تعالی. صورت ظاہر ہے باطن میں جو ہے وجود ہے. محقق کے مقابل صورت غیر مثال میش پیش شیر بیشا. میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پیروں کے ہم اولاد ہیں, سنتان ہیں, روحانی اولاد ہیں, اور ہم ہیں کہ بس کھانا پینا سونا ہے. تن پروریے خلق فزوں شد ز ریاضت. تن پروریے غالب کہتا ہے تن پروریے خلق فزوں شد ز ریاضت. جز گرمی افطار ندارد رمضان ہے. روزہ جو ہے ریاضت ہے, وہ ایک محنت ہے, ریاضت ہے, عبادت ہے, تپسیا ہے. ریاضت ہندی میں بولیں گے تپسیا, ریاضت عبادت. لیکن اس عبادت اور ریاضت میں ہو رہا ہے کیا؟ عبادت اور ریاضت سے تو تن موٹا جسم جو ہے دبلا ہو جانا چاہیے, کمزور ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ رمضان میں جو ہے 55 تھا تو 75 ہو گیا, عید کے دن دیکھا تو 75 ہو گیا. تو اس ریاضت سے تو تن پروری بڑھ رہی ہے, موٹاپا اور بڑھ رہا ہے, جسم اور بڑھ رہا ہے, کھادگی اور بڑھ رہی ہے. تن پروری ہے خلق فزوں شد ز ریاضت جز گرمی افطار ندارت رمضان ہے. غالب کہتا ہے کہ افطار کی گرمی کے سوا رمضان میں اور کیا ہے؟ ہمارے رمضان میں نہ تلاوت کلام مجید, نہ نماز, نہ روزہ, نہ کچھ بھی نہیں, فقط افطار میں بیٹھ کے دبا کے کھانا اور کچھ بھی نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ بھول گیا آپ حضرات. محقق کے مقابل صورت غیر. جیسے شیر جو ہے بکرے کو جوں کا تو نہیں رکھتا, اس کے ظاہر کو کھول کے باطن تک پہنچ جاتا ہے, اسی طرح تم ظاہر سے ہٹ کے باطن تک جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. تو یاد رکھیں کہ آمنو یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا باللہ سے مطلب کیا ہے؟ اے تخلیدی ایمان لانے والو, تحقیقی ایمان لاؤ. تخلیدی ایمان کیا ہے؟ اماں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے, مان لیا. میری اماں نے کہا, ابا نے کہا کیا ہے؟ اللہ ہے, مان لیا. اللہ کے رسول ہیں, مان لیا. امی نے کہا, مان لیا. دیکھا نہیں, جانا نہیں, بس انہوں نے کہا مان لیا. یہی ماننا جاننا بھی ہے, یہ تقلیدی ایمان ہے. بات سمجھ میں؟
ممبر سے امام صاحب تقریر کرتے ہیں اور بہت اچھے امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے کہا اللہ ہے، مان لیا۔ یہ تقلیدی ایمان، دوسروں سے سن کر مان لینا، ارے اتنے مسلمانوں نے مان لیا میں بھی مان لیتا ہوں، یہ تقلیدی ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ آپ کے والدین بھی مخلد، دوسروں کو سن کر، اپنے باپ داداؤں کو سن کر، دوستوں کو، عزیزوں کو، علماء کو سن کر وہ مخلد بنے، اللہ کے ہونے کو مانے، اور آپ نے ان کو سن کر اور اپنے دیگر اپنے ہم عصر علماء وغیرہ سے سن کے آپ نے اللہ کو مانا، یہ تقلید۔ والدین مخلد ہیں اور دوسرے بھی مخلد، دوسروں سے سن کر تم بھی مخلد بنے۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ تقلید سے جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ تقلیدی علم ہے۔ اس کے بعد ہے علم الیقین۔ علم الیقین، اب وہ تقلیدی علم کو مان لیا، سخت مان لیا، علم الیقین حاصل ہو گیا۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں، غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیا، یقین کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ بولیے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یاد رکھیں۔ تو یہ سن کے مان لیا، ارے بھائی میرے بڑے بھائی میرے سے پہلے پیدا ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے، ٹھیک، مان لیا۔ نماز ہے، مان لیا بھائی۔ رسول اللہ ہیں، مان لیا بھائی۔ میرے ابا نے کہا، میرے خلئی نے کہا، میرے چچا نے کہا، میرے ماموں نے کہا، میرے خالو نے کہا، دادا نے کہا، نانا نے کہا، نانی نے کہا، اور استاد نے کہا، حافظ صاحب نے کہا، مولانا نے کہا، مان لیا۔ یہ علم الیقین ہے، یقین کے ساتھ مان لیا اسے، یہ تقلیدی ایمان ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین۔ علم الیقین کی مثال کیا؟ آپ جا رہے ہیں، راسخ شاہ صاحب آئے، راسخ شاہ صاحب کو آپ نیک آدمی سمجھتے ہیں، سچا آدمی سمجھتے ہیں، جھوٹا آدمی نہیں سمجھتے، آئے، انہوں نے کہا کہ ایسوس میں جو ہے مت جائیے، ایسوس کی طرف جا رہے ہیں آپ، مت جائیے، وہاں آگ لگی ہے، فلاں گھر جل رہا ہے، فلاں گھر جو ہے جل رہا ہے۔ یہ علم، راسخ شاہ صاحب کو دیکھ کے آپ نے مان لیا، راسخ شاہ صاحب نے کہا تو غلط نہیں کہہ سکتے، راسخ شاہ صاحب نہیں کہہ سکتے، مان لیا، یہ علم الیقین ہے۔ اس کے بعد راسخ شاہ صاحب نے کہا چلیے اسی طرف جا رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کیا ہوا ہے۔ راسخ شاہ صاحب کے ساتھ ہی گئے، جا کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے، جو سنا تھا اسے دیکھ لیا، گھر جل رہا ہے، گھر کیا ہے؟ جل رہا ہے، جو سنا تھا اسے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کیا ہے، راسخ شاہ صاحب نے جو کہا تھا دیکھ لیا، اس کے بعد یہ خود کود گئے آدمیوں کو بچانے کے لیے۔ کون؟ راسخ شاہ صاحب کے ساتھ جو گئے تھے وہ خود آگ میں کود گئے، یہ حق الیقین۔ علم، راسخ شاہ صاحب سے جو سنا وہ علم الیقین، یقینی علم، جو دیکھا عین الیقین، کود گئے، اب محسوس کیا آگ کے شعلوں کو، آگ کی گرمی کو، یہ حق الیقین۔ تو آپ کو علم الیقین سے گزر کر عین الیقین میں پہنچنا ہے، عین الیقین سے گزر کر حق الیقین تک پہنچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالی حق الیقین تک جو جاتا ہے وہ محقق کہلاتا ہے، تحقیقی ایمان اسے حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کو سن کر بھی مانتا ہے، ہائے ہائے، اس کے جلووں کو دیکھ کر بھی مانتا ہے، اس کی ذات میں فنا ہو کر بھی مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ الکتاب والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کو بھی مانو جو رسول اللہ سے پہلے اتاری گئی۔ ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا کفر کرے گا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا کفر کرے گا، وکتبہ، اللہ کے وجود کا انکار کرے گا، فرشتوں کے وجود کو ڈینے کرے گا، وکتبہ، اور اللہ کے کتابوں کا انکار کرے گا، اور اللہ کے رسول ورسولہ، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو کھلی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے
پھر ایمان لائے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر میں چلے گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے حد سے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور نہیں کہ وہ ایسوں کو راستہ دکھائے. ایمان لائے پھر کفر میں گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں گئے، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، ایسے لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں فرماتا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. بشر المنافقین، تو خانقاہ میں جو درس دیا جاتا ہے وہ تحقیقی ایمان کا درس دیا جاتا ہے. تقلیدی ایمان جو ہے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. علم الیقین استادوں سے حاصل کیا جاتا ہے. عین الیقین اور حق الیقین پیروں سے حاصل ہوتا ہے. بشر المنافقین بان لهم، وہ پیر بھی استاد بن کر رہنا، وہ پیر بھی عالم رہنا، عالم نہیں سو پیر جاہل، اسے کچھ بھی بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. جتنے بھی پیر گزرے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بڑا پیر کون؟ بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے حضور غوث الثقلین رضی اللہ. کیا معمولی سمجھ گئے غوث الثقلین ہونا؟ تو بشر المنافقین، آپ منافقین کو خوشخبری سنا دیں بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اپنے دوست بنا لیتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تمام عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے. عزت جو ہے وہ وجود کی وجہ سے وہ ملتی ہے. بس جہاں وجود نہیں، عدمیت آتی ہے، وہاں ذلت ہے. صحت ہے، وجود ہے، ایگزسٹنس ہے صحت کا، عزت ہے. صحت چلی گئی، عدم صحت ہے، مرض آ گیا، تو اب کیا ہے؟ صحت کا نہ ہونا ہے، ایگزسٹنس نہیں ہے صحت کا، تو کیا ہے؟ عدم ہے وہاں. تو کیا آ گیا؟ ذلت آ گئی. فإن العزت للہ جمیعا، تمام عزت جو ہے اللہ کے لیے. تو جہاں وجود ہوگا وہاں عزت ہوگی. غور کرو اس بات پر. وہ وجود ہی اللہ تبارک و تعالی کائن ہے، آپ کو معلوم ہے. فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، سب عزت اللہ کی ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور اس نے تم پر کتاب میں اتارا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا کفر کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جائیں. انکم اذا مثلہم، اگر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے انکار کر رہے ہوں اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ کی آیتوں کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہوں، اور تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو، تو تم بھی ان کے مثل مانے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمانے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم جمیعا، جہنم میں جمیع، تمام کے تمام کافروں اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کرنے والا ہے. الذین یتربصون بکم، منافقین اور کافرین جو ہیں وہ ہمیشہ اے مسلمانوں انتظار میں رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم کو فتح مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہتے ہیں منافقین کہ ہم تمہارے ساتھ تھے نا. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافر جیت جائیں، کافروں کو بظاہر جیت مل جائے، فتح مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کافروں سے جا کے کہتے ہیں کیا ہم تم کو مسلمانوں سے روک نہیں رہے تھے، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر رہے تھے، ہم تمہیں اچھے مشورے نہیں دے رہے تھے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راستہ نہیں دے گا، یعنی کافر ایمان والوں پر جیت نہیں سکیں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافق لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں. They try to deceive Allah. Hypocrites are trying to deceive Allah. How can they deceive?
ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ تبارک و تعالی ان کی مکاری کی انہیں سزا دے رہا ہے، اور ان کی مکاری کا توڑ کر رہا ہے، خفیہ تدبیر سے ان کی مکاری کی سزا دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی منافقین نماز کے لیے کھڑتے ہیں تو بادل ناخواستہ کھڑتے ہیں، کسل مندی کے ساتھ کھڑتے ہیں، بیزاری اور بے رغبتی کے ساتھ کھڑتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ نماز